کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں چرچا کر دوں گا تمہارا۔ یعنی تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا دنیا کے اندر چرچا کر دے گا، تمہاری شہرت پھیلا دے گا۔ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے ذکر کیا تو آج ان کے چرچے ہیں۔ داتا صاحب کا چرچا ہے، داتا صاحب کا نام ہی کسی کو نہیں آتا، اس جگہ کا نام کسی کو نہیں آتا، داتا صاحب مشہور ہے۔ تو اللہ پاک نے چرچے کر دیے، ان کی شہرت کر دی، ان کی جو تعریف تھی، ان کا جو تعارف تھا وہ لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ کیوں؟ فاذکرونی پر انہوں نے عمل کیا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اس کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ تو پھر اللہ نے کہا تم ہمارے ہو گئے اور پھر دنیا کو ہم تمہارا بنائیں گے، دنیا تمہاری ہو گئی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی، اعضائے بدن۔ یعنی ایک ذکر زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ذکر دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ذکر اعضاء، ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، اس طرح ہوتا ہے۔ جو زبانی ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہے تسبیح و تقدیس کرنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ و استغفار کرنا، خطبہ اور دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ دینا، یہ سارا زبانی ذکر ہے۔ یہ بھی ایک ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح قلبی ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ قلبی ذکر ہے۔ علماء کا شرعی مسائل میں غور و فکر کرنا بھی قلبی ذکر ہے۔ جب کوئی مسئلہ میں غور و فکر ہو رہی ہو تو وہ بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قلبی ذکر ہو رہا ہے۔ اور آخری قسم اعضائے بدن، یعنی بدن کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب بندہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، بلکہ اپنے اعضاء، اپنے جسم کے ہر حصے کو اطاعت الہی کے کاموں میں صرف کرے، تو یہ ہے اعضائے بدن کے ساتھ ذکر۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اگر اطاعت الہی کے اندر رہیں گے، اچھی باتیں کرتے رہیں گے، اچھے کاموں میں سوچتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، تو یہ ذکر ہے۔ یہ ہر وقت ہمارا ہر لمحہ ہمارا ذکر کے اندر، ذکر الہی کے اندر جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ تو یہ ذکر پاک کے بڑے طریقے ہیں، دل کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے، زبان کے اندر بھی، اور اعضائے بدن کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہوتا ہے، اور بڑی حدیث میں اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، اور اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اور ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دینے والا ہے۔ اگلی حدیث، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اور اللہ کے ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن، دلوں کو سکون پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ساتھ۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں میوزک سننے کے، کانوں میں ہینڈ فری لگا دی، کہا کہ سکون آتا ہے، اس سے وقت گزر جاتا ہے، رات کو نیند آ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کریں، اس میں بھی بڑا سکون۔ اللہ نے کہا نا الا بذکر اللہ، خبردار غور سے سن لو، الا لگا دیا، الا لگا دیا کہ تم کہاں سکون کے پیچھے بھاگتے ہو، کس سکون کے پیچھے بھاگتے ہو؟ سکون تو میرے ذکر میں ہے، اطمینان قلب تو میرے ذکر میں ہے۔ اور آخری حدیث حضرات محترم کے ذکر کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی،
میں اپنے بندے سے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا خیال میرے بارے میں رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ میرے اوپر توکل رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ معاملہ توکل والا ہی کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ جڑا رہتا ہے تو میں اس کے ساتھ معاملہ جڑے رہنے والا کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے، جیسی امید رکھتا ہے مجھ سے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے بندہ تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے ہمیں خبر ہے اس سے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلاں بندہ اس جگہ میں بیٹھ کر اس کا یہ نام ہے اور یہ پتہ ہے، اس جگہ میں بیٹھ کر یہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلا ہو کر اسے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ اگر بدلے میں یاد نہ بھی کرے تو اس کا کچھ نہیں جاتا، صرف ہم ہی اس کا ذکر کرتے رہے۔ وہ کہے کہ میں نے تمہیں یاد نہیں کرنا تو وہ تو بڑا ہے، اس کا کیا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے۔ الٹا ہم اس کے ذات کے محتاج ہیں، لیکن وہ آگے سے محبت کا اظہار اللہ پاک کہتا ہے کہ تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے، اپنے دل میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں اکیلا بیٹھ کر اکیلے ہی یاد کروں گا۔ اور اگر تم مجمع میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو میں بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی مجمع میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم میرے ایک ہاتھ قریب ہوگے تو میں ایک گز تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ اگر تم میرے ایک گز قریب ہوگے تو میں 2 ہاتھ تمہارے جو ہے وہ قریب ہو جاؤں گا۔ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر تمہاری طرف آ جاؤں گا، یعنی میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آ جائے گی۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت لگن رکھنے والا ہو تو اللہ پاک کا یہ جملہ نہیں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ جس طرح مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو اس طرح یاد کرتا ہوں۔ یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ ساری مخلوق سے، سارے کاموں سے، ساری دنیا داری سے کٹ گیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا تو میں بھی سارے کاموں سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ظاہر یہ سلطنت میری ہے، میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں تو، لیکن اگر بندہ سب چیزیں سے ہٹ کر میرے لیے آیا، مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی آسمان و زمین اور دنیا اور سب چیزوں کے کام کو بعد میں کر دوں گا، اس کا ذکر تنہا بیٹھ کر اس کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق میں کہہ رہا ہوں تنہا بیٹھ کر۔ تو جو بندہ اس طرح یاد کرے کہ ایک طرف وہ ذکر کر رہا ہو، مجھے یاد کر رہا ہو اور دوسرے کام کاج بھی کر رہا ہو تو میں پھر اسی طرح سے اس کو یاد کروں۔ اگر ایک بندہ تسبیح پھیر رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے اور دوسری طرف کام کاج بھی کر رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تسبیح پھیر رہا ہے، وہ گھر کا کام ہے، وہ گھر کا کام ہے، وہ فلانا کام ہے، بازار سے سودا لانا ہے، تو اللہ کا ذکر بھی وہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تو مجھے یاد کر رہا ہے ایسے میں بھی یاد کروں گا، میں بھی فرشتوں کے معاملات ہینڈل